فرض علوم کو فقہاء کرام نے 4 طرح کے علوم میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا اس میں جو علم ہے وہ ہے علم العقائد، عقیدے کا علم۔ دوسرا ہے عبادات کا علم، علم عبادات یعنی نالج آف ورشپ۔ تیسرا ہے معاملات کا علم یعنی لین دین، کاروبار، معاملات جو بندہ دوسروں سے کرتا ہے اس کا علم ہونا، اس کی معلومات ہونا اس سے ضروری ہے۔ اور چوتھا علم آتا ہے اخلاقیات کا علم، اخلاقیات، مورل، ایتھکس، اس کا علم۔ یہ 4 طرح کے علوم ہیں جو مجموعی طور پر کلیکٹیولی یہ فرض علوم میں داخل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان 4 علوم پر عبور حاصل کر لیتا ہے، اچھی طریقے سے ان کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس نے یہ حق جو ہے ادا کر دیا، گویا اس بندے نے یہ علم حاصل کر کے یہ حق ادا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروانوں، آئیے فرض علوم میں جو 4 علوم کا ذکر ہوا، جس میں سب سے پہلا ہم نے عقائد کے متعلق دیکھا کہ عقائد کا علم ہونا ضروری ہے۔ لفظ عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو انسان اپنا دین بنا لے اور اس کا اعتقاد رکھے وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ جس چیز کو انسان اپنا دین بنا لے اور اس کا اعتقاد رکھے، اس میں بلیف رکھے، اس کا فیتھ ہو وہ، تو وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور عقیدے کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ یہ لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کا معنی ہوتا ہے گاٹھ لگانا۔ دیکھیے جس طریقے سے ہم اگر کسی تھیلے کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں اور اس کو اوپر سے گاٹھ لگا دیتے ہیں، تو اس تھیلے کے اندر جو چیزیں موجود ہے گاٹھ لگانے کے سبب سے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دل میں جو باتیں راسخ ہو گئی، جو داخل ہو گئی، اب ہم اس پہ جب گرا لگا دیتے ہیں، یعنی اس کو پکا کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں دل کے اندر، تو یہ ہمارا عقیدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدے کا لفظی معنی اور علماء کے نزدیک اصطلاحی معنی جو ہے میں نے آپ کو بیان کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروانوں، عقائد بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عقیدہ تو وہ ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے، یعنی اسلامی عقائد، کہ جو شخص یہ عقائد نہ رکھے گا اور اس کا یہ عقیدہ نہ ہوگا جو اسلام نے دیا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور کچھ عقائد تو وہ ہے جو دیگر مکتبہ فکر کے ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے مکتبہ فکر ہے، اسکول آف تھاٹس ہے، ان کے الگ الگ نظریات عقائد ہے، اہل سنت والجماعت کے اپنے عقائد ہے۔ ہم اس فرض علوم میں اب آگے اگلے درس میں عقائد کے متعلق سیکھیں گے، اور عقائد میں ہم جو ہے عقائد اسلام سیکھیں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کیا عقائد رکھنے چاہیے، اور اسلام ہمیں کیا عقائد رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ باتیں ہم سیکھیں گے۔